میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا. یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں نئی لہر چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، 4 اپریل سن 1979 کی صبح پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. ان کے اوپر اپنے دور اقتدار میں اپنے سیاسی مخالف کے والد کو قتل کروانے کا الزام تھا اور ان کے دور میں ہی ان کے خلاف FIR بھی درج کر دی گئی. 5 جولائی سن 1977 کے بعد جب بھٹو صاحب اقتدار میں نہیں تھے تو اس قتل کے مقدمے کا ٹرائل شروع ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. انہیں ہائی کورٹ نے موت کی سزا کا حکم سنایا جسے سپریم کورٹ نے بھی بحال رکھا اور یوں اس چراغ کو سر شام ہی بجھا دیا گیا. ناظرین، بھٹو صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ تیسری دنیا کے غریبوں کی آواز بن چکے تھے. انہیں فخر ایشیا اور قائد عوام جیسے القابات سے نوازا جانے لگا. پاکستان کے اندر وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر لے آئے. غریبوں، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں، الغرض ہر طبقے کو انہوں نے براہ راست متاثر کیا. میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے اس کو. میں نے ملک میں عوام کے ذہن میں تبدیلی لائی. میں خود ذمہ دار ہوں. میں جانتا ہوں کہ کس حد تک میں نے کسانوں اور مظاہروں اور ہاریوں کے ذہنیت میں تبدیلی لائی. یہ بہت بڑی فتح ہے. اور بھی اگر اصلاحات نہ ہوتے یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے. عوام مزدوروں کے سلسلے میں عوام کی پیدائش ہوں. عوام کی طاقت نے مجھے اس منزل پر پہنچایا ہے. میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ عوام اور میرے درمیان میں اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے. آج میں بڑی جرأت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فوجی نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے. یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں. میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کا عوام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی. تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. اور انہوں نے یہ سلوگن کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اپنی جد و جہد کا لازمی جز قرار دے دیا. بھٹو صاحب نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اسلام کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. وہ اسلامی دنیا کے محبوب رہنما بھی بن چکے تھے. اس کے علاوہ اس وقت اسلامی دنیا کے صاحب اقتدار لوگوں سے ان کی ذاتی دوستی بھی تھی، جس کا اظہار سن 1974 کو لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں محسوس کیا جا سکتا ہے. That chapter of history will be written later. I don't want to touch upon it now. But we want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement
between the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. And I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan, of a united Pakistan. No matter how loose that federation is, no matter how loose that arrangement is, something tells me in my heart, intuitively. मुल्क के अंदर कुचले हुए और इस्तेहसाल ज़दा तबके को इक़्तिदार के ईवानों में लाने के जुर्म में मुल्क के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की गई। इसी तरह भुट्टो साहब के बैनुल अक़वामी तौर पर बढ़ते हुए किरदार ने दुनिया की बड़ी ताकतों को चौंका दिया। इसलिए उन्होंने भुट्टो साहब और उनके करीबी दोस्तों को इक़्तिदार से हटाने की साजिश तैयार की। पहले धांधली का शोर मचाकर उन्हें इक़्तिदार से अलग करवाया गया, फिर कत्ल के एक मुकदमे के नतीजे में उन्हें जिस्मानी तौर पर भी ख़त्म कर दिया गया। मगर इसके बावजूद भुट्टो साहब को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। अपनी आवाम के लिए उनकी क्या हैसियत थी, इसका इजहार गढ़ी खुदा बख्श में जाकर देखा जा सकता है, जहां मुल्क भर के अवाम सारा साल उनके मज़ार पर हाज़िरी देते रहते हैं। यही वजह है कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है और उसका नज़रिया भुट्टोइज़म आज भी अवाम के लिए मशअल राह है। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुंच सकें।